لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ما یدعون، جو بھی وہ مانگیں گے، جو چیز وہ طلب کریں گے، جس کی خواہش کریں گے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ سلام، سلام کا پیغام آئے گا، قولا من رب الرحیم، رب رحیم کا قول ہوگا، اللہ تعالی کی طرف سے جنت والوں کے نام سلام آئے گا، اس سے خوشی اور بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، کیونکہ سلام وہی بھیجتا ہے نا جو آپ سے راضی ہو، کوئی ناراض شخص آپ کو سلام نہیں بھیج سکتا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سلام انہی لوگوں کو آئے گا جن سے وہ راضی ہوگا، باقیوں سے تو وہ کلام بھی نہیں کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اور جدا ہو جاؤ آج کے دن، جیسے وہ آتا ہے نا یوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون، ایک اور جگہ پر آتا ہے یومئذ یصدعون، پھٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اس دن بھی کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ شیطان کے بندے شیطان کے ساتھ، رحمان کے بندے رحمان کے سائے میں، الگ الگ ہو جاؤ۔ جو تمہاری دلچسپیاں تھیں، جن سے تمہاری دوستیاں تھیں، جن سے تمہارے تعلقات تھے، جن کو تم نے دنیا میں اہمیت دی، آج انہی کے ساتھ چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ بظاہر اکٹھے ہوں، ایک ساتھ ہوں، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ بظاہر اکٹھے ہوں، ایک ساتھ ہوں، لیکن ان کی ذہنی سوچ اور ان کا عمل مختلف ہو۔ قیامت کے دن اعمال کی بنیاد پر، دلچسپیوں کی بنیاد پر الگ الگ کر دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ایھا الکافرون ایھا المنافقون، کیا کہا گیا ایھا المجرمون، مجرم لوگو، اللہ کے قانون توڑنے والو، اللہ کی نافرمانی کرنے والو، تم اللہ کے فرما بردار اطاعت گزار بندوں سے الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کے وسوسے قبول نہ کرنا، اس کا حکم نہ ماننا، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ تعبدو کا معنی بھی یہاں ڈٹرمن ہو رہا ہے، یعنی عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہوتا، بلکہ معنی ہے اطاعت کا، کہ شیطان کی باتیں نہ ماننا، اس کے خیالات جو دل میں وہ ڈالتا ہے وسوسوں کی شکل میں، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کو فالو اپ نہیں کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، شیطان کے وسوسوں کی پیروی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے انسان کے دل میں بیٹھے بیٹھے کوئی خیال برا آتا ہے، گدگدی ہوتی ہے، اچھا یہ کر لے، فلاں کو یہ خوب سنائے، یا جھوٹ بول دے، یہ کرے، وہ خیال آتے ہیں شیطان کی طرف سے، لیکن انسان خود کو کنٹرول کر نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو لوگ شیطان کے یہ وسوسے مانتے رہے، اس کی باتیں سنتے رہے اور انہی کے مطابق جیتے رہے، وہ پھر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے۔ انہ لکم عدو مبین، میں نے تم کو بتا دیا تھا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لا تعبدوا الشیطان کے معنی امام رازی نے کیا کیے ہیں؟ لا تطیعوہ، اس کی اطاعت نہ کرو، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری عبادت کرو، شیطان کا رستہ چھوڑ کے رحمان کے رستے پہ آ جاؤ۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی غلط کام چھوڑ کر صحیح کام کرنا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، بتانے کے باوجود ایک بڑی اکثریت اسی کے پیچھے لگی رہی، میجورٹی اس کے پیچھے چل پڑی۔ جبلن کثیرا افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہ رکھتے تھے؟ کیا تم کو کوئی سمجھ نہ تھی؟ جبل کا لفظ نا جبل سے ہے، جبل کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو، تو اس میں بڑائی اور عظمت کا تصور موجود ہے، تو بڑی جماعت جبل، جیسے پہاڑ جتنے لوگ، یعنی ڈھیروں ڈھیر لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، جبل کہتے ہیں ہر ایسی جماعت جو اپنی بڑائی میں مثل پہاڑ کے ہو۔
کثرت سے ہوں، یعنی تمہاری کثیر تعداد کو اس نے گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سب عقل کوئی نہیں رکھتے تھے کہ تم اس کے پیچھے چل پڑے؟ لیکن بات یہ ہے کہ عقل کو پتہ نہیں کہاں سے دھوکا لگ جاتا ہے نا. انسان کے لیے ایسی ایسی گمراہیاں ہیں دنیا میں، بسا اوقات چھوٹے چھوٹے وسوسے انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انسان نیکی کے رستے کو چھوڑ کر غلط کاموں میں لگ جاتا ہے. کبھی کوئی نفس کی تعویلیں ہوتی ہیں، کبھی باہر سے کوئی ترغیبیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی لاجک ایسے نظر آنے لگتے ہیں کہ انسان بھٹک جاتا ہے. کبھی عقل پر اعتماد اور بھروسہ نہ کریں کہ جو ہماری عقل سوچتی ہے وہ صحیح سوچتی ہوگی. یعنی دونوں ایکسٹریم سے بچیں، عقل پر بھروسہ کرنے سے بھی اور عقل کو بند کرنے سے بھی. نہ تو بلائنڈلی کسی چیز کو فالو کریں، آنکھیں بند کر کے کسی چیز کے پیچھے نہ چلیں، عقل استعمال کریں. اور نہ ہی عقل پر بھروسہ کر کے یہ سوچیں کہ جو ہماری عقل کہتی ہے وہی صحیح. صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے؟ کیا ہے معیار؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اپنے آپ سے پوچھیں، ذرا سب اپنے آپ سے پوچھیں کس کو فالو کرتے ہیں آپ؟ عقل ہے نا آپ کے پاس؟ کوئی نہیں ہے؟ استعمال کرتے ہیں؟ اسے کیا کریں، کیونکہ قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا افلم تکونوا تعقلون، عقل کوئی نہیں رکھتے تھے کہ تم کو صحیح بات سمجھ میں نہ آئی اور تم آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے رہے. مثلا کوئی شخص یہ کہے آؤ آگ میں ہاتھ ڈالو، بڑی خوبصورت چیز ہے، دیکھو کتنا برائٹ کلر ہے، کتنی روشن ہے، اتنی خوبیاں رکھتی ہے، کچھ نہیں کہتی تم کو، ڈال کے تو دیکھو. تو آپ اس کے بہکاوے میں آئیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں آئیں گے؟ کون آئے گا اس کے بہکاوے میں؟ جس کی اپنی عقل نہیں ہوگی. اور جس کی عقل ہوگی وہ نہیں آئے گا، چاہے کوئی کتنا بھی ورغلائے، چاہے کتنا ہی انعام دے اس کو. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم کو ڈرایا جاتا تھا. اصلوها اليوم، اس میں آج داخل ہو جاؤ، چلو اس میں. بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم انکار کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے. اليوم نختم على افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، سیل کر دیں گے ان کے منہ. وتکلمنا ایدیہم، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ بولنے لگیں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کیا کرتے. اچھا، مہر کیوں لگا دی جائے گی ان کے منہ؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب تک منہ کھلے ہوں گے بولے جائیں گے. کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولیں گے، لیکن یہ جھوٹ کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ منہ بند کر دیں گے، ہاتھ بولنے لگیں گے، پاؤں بولیں گے، کھالیں بولیں گی. جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان کی کھال ایک قسم کا ریکارڈر ہے جس پر ہر بولی یا آواز منتقل ہو جاتی. آثار سب سے پہلے انسان کے اپنے ہی جسم پر ثبت ہوتے ہیں. تو انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کا سب سامنے آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ یکا یک آپ ہنسے، اس قدر ہنسے کہ مسوڑے کھل گئے. پھر ہم سے دریافت کرنے لگے جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے. فرمایا بندہ جو اپنے رب سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا، اس پر کہے گا کہ باری تعالیٰ کیا تو نے مجھے ظلم سے نہ بچایا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں. تو یہ کہے گا بس پھر کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہ کروں گا، بس میرا بدن ہی میرا ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یوں ہی صحیح، یعنی تو خود اپنا گواہ ہے اور میرے بزرگ فرشتے گواہ ہیں.
چنانچہ اس وقت زبان پہ مہر لگا دیجیے گا اور اعضائے بدن سے کہا جائے گا بولو تم، خود ہی گواہی دو کہ تم سے اس نے کیا کیا کام لیے، اور وہ صاف صاف کھول کر سچ سچ ایک ایک بات بتا دیں گے. پھر اس کی زبان کھول دی جائے گی تو یہ اپنے بدن کے جوڑوں سے کہے گی تمہارا ستیہ ناز جائے، تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے، میں تو تمہارے ہی بچاؤ کی کوشش کر رہی تھی اور تمہارے ہی فائدے کے لیے حجت بازی کر رہی تھی. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، آنکھیں ناپید کر دیں، ضائع کر دیں، بینائی سے محروم کر دیں ان کو. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ دوڑے رستے کی طرف. فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ، کہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پہ مسخ کر کے رکھ دیں. مسخ کہتے ہیں میم سین خے پیدائش میں تبدیلی. طمس کہتے ہیں مٹانا، محو ہونا، کسی چیز کو رگڑ کر اس طرح مٹانا کہ کچھ اثرات باقی رہ جائیں، یعنی بعد میں کوئی نشان باقی رہ جائے. بالعموم یہ لفظ ستاروں اور چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آنکھوں اور ستاروں کا طمس کیا کہ بے نور ہو جائیں، چہرے کا طمس کیا ہے کہ مسخ ہو جائے. یعنی آنکھیں اس طرح مٹا دی جائیں کہ بس کچھ نشان ہو کہ یہاں تھا صحیح کچھ، اور شکل بدل دی جائے جیسے بندر بنا دیا جائے کسی کو، جسم پہ بال اگائے اتنے لمبے لمبے. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، ایسے کریں کہ نہ یہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے، ایسے فالج گر جائے یا ایسے کوئی آفت آ جائے کہ پھر یہ کچھ نہ کر سکے. یہ اس لیے خاص طور پر کہا گیا نا کہ انسان کبھی بھی اپنے زور بازو پر توکل نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ آ سکتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، جس کو ہم عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. نُنَكِّسْهُ، نون کاف سین نکسا، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا. ثم نکسوا علی رؤوسہم، الٹا دیے گئے، پلٹا دیے گئے اپنے سروں پر. مصدر ہے تنکیس، باب تفیل، سرنگوں کرنا. نکسن کہتے ہیں سست اور کمزور آدمی کو. نقصن کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے ایک جگہ پڑا رہنے والا. النقص بیماری کا دوبارہ لوٹ آنا، گر کر نہ سنبھلنا، پھر دوبارہ پہلے سے زیادہ زور سے گرنا. نہایت بوڑھے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جس کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اس کی تو پھر حالت ہی بدل جاتی ہے. وہ تو ایسا گرتا ہے کہ پھر اٹھ سکتا ہی نہیں، بستر سے لگ جاتا ہے، پاؤں رکھتے ہوئے چل نہیں سکتا، ہاتھ رکھتے ہوئے پکڑ نہیں سکتا، جسم رکھتے ہوئے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا. کھایا پیا طاقت نہیں دیتا، کھانے کے باوجود جسم میں طاقت آنے کی بجائے کمزوری اور بڑھاپا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. افلا یعقلون، یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا ان کو اس واقعے میں اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے، ہاتھ پاؤں، دل دماغ، جسم، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. انسان نے خود نہیں بنایا، وہ جب چاہے واپس لے لے.
اور بڑھاپے میں اسی کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ اللہ نے دیا اور پھر لے لیا. اور عمر کی آخری حد کو پہنچ کر انسان پھر بچپن کی طرف لوٹ آیا، پھر پلٹ آیا، بوڑھا ہو کر پھر بچہ بن گیا. بچوں کی طرح بات بے بات پر ہنستا ہے، بے وجہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، کوئی سخت چیز چبا نہیں سکتا، دانت چلے جاتے ہیں، چہرے پہ پھر وہی بچوں جیسی معصومیت آ جاتی، پھر نیپیز لگنے لگتی ہیں، پھر وہ دوسروں کے اٹھائے اٹھ سکتا ہے. افلا یاقلون، یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیں گے، سمجھیں گے نہیں، اپنی بے بسی کو دیکھتے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے ایک محدود مدت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دراصل تو یہ سب کچھ دے کے آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اس سے، انہیں کن کاموں میں استعمال کرتے ہیں. مر کے تو سب کچھ چھن جاتا ہے، زندہ رہ کے بھی کچھ چیزیں چھنی رہتی ہیں، انسان ان پر غور کرے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تو ہم ساخت ہی پلٹ دیتے ہیں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور آپ کو شعر و شاعری زیب بھی نہیں دیتی، سجتی بھی نہیں. ان هو الا ذکر، نہیں وہ مگر ایک ذکر ہے. وقرآن مبین، اور قرآن روشن، صاف پڑھی جانے والی کتاب. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شاعر کا شعر پڑھتے تو اکثر صحیح نہ پڑھ پاتے، وزن ٹوٹ جاتا. لیکن اس کے باوجود آپ پر شاعر ہونے کا الزام تھا، حالانکہ آپ شاعر تھے نہیں، خود بھی شاعر نہیں تھے، کسی دوسرے کا شعر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، پھر آپ کو شاعر کہا گیا. بالکل ایک ایسی بات آپ کے اوپر لگائی گئی جو حقیقت سے کچھ بھی تعلق نہ رکھتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں کہتے تھے آپ کو شاعر؟ وجہ یہ تھی کہ قرآن اپنے سننے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. قرآن کی یہ صلاحیت ہے، طاقت ہے قرآن میں کہ وہ جو بھی اس کو سنے وہ اس کے دل پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور کرتا ہے، تھوڑا یا زیادہ. یہ الگ بات ہے نا کہ ہر ایک کا دل مختلف ہے، کوئی نرم زرخیز مٹی ہے اور کوئی چٹان ہے، چٹیل سنگ دل پتھر دل انسان ہے. تو سنگ دل لوگوں پہ تو تھوڑی دیر کے لیے پانی پڑے گا پھر سوکھ جائے گا، لیکن جو نرم دل لوگ ہیں ان کے اندر تک جذب ہو جائے گا، اور جس کے اندر تک جذب ہو جائے پھر اس کے زندگی اور اس کے عمل، اس کے رویوں میں ضرور تبدیلی آتی. پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ ویسے کا تیسا ہی رہ جائے. جیسے ایک زرخیز زمین کے اندر جب بارش پڑتی ہے تو زیادہ سبزہ اگتا ہے، اور ایک چٹیل پہاڑ پہ پڑتی ہے تو پانی بہہ جاتا ہے، اور کہیں کہیں جہاں تھوڑی بہت زرخیزی ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ اگاتا ہے. چونکہ قرآن اپنے سننے والوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا تو لوگ اس راز کو جان نہ پاتے تھے. انجان لوگ، لا علم لوگ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا چیز ہے اس میں آخر. تو اس زمانے میں لوگوں کی انٹرسٹ کی جو سب سے بڑی چیز تھی، جس کی طرف لوگ کھنچتے تھے، وہ شاعری تھی. اور ہر دور میں آپ دیکھیں گانا بجانا سب کو اپنی طرف کھینچتا ہے. سب سے بڑی مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ انہی چیزوں کی ہوتی. لیکن اگر لوگ قرآن کو سمجھنے لگیں، سننے لگیں، تو بسا اوقات قرآن کی مجلسوں میں بھی یہی رنگ نظر آنے لگتا ہے
کہ اتنے لوگ چلے آ رہے ہیں، کھچے آ رہے ہیں، راز کیا ہے؟ اور پھر اس کی اپنی اپنی عقل کے مطابق تعویلیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ خوبصورت آواز ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ انداز ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی اور کچھ نام دیتا ہے، حالانکہ وہ قرآن ہوتا ہے جو لوگوں کو کھینچتا ہے. اس دور کے لوگ بھی قرآن کی اس آواز کو شعر و شاعری کا نام دے کے مطمئن کرنا چاہتے تھے یہ شخص شاعر ہے اور اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور اپنے پیچھے لگا رہا ہے، اور یہ اس کی اپنی ذاتی باتیں ہیں اور ذاتی خیالات ہیں. یہ سب پروپیگنڈا کس لیے تھا؟ تاکہ لوگ قرآن کی طرف نہ آئیں اور متنفر ہو جائیں یہ سوچ کر کہ اچھا ہم ایک شخص کے پیچھے چلیں، ہم کوئی پاگل ہیں، ہم کیوں ایک شخص کی بات مانیں. اور اس طرح وہ چاہتے یہ تھے کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے، اور یہ حربہ آج کے دور میں بھی استعمال ہو رہا ہے. فنامنا تو ایک ہی ہے نا ہر دور میں اسلام دشمنی کا. ان ہوا الا ذکر، فرمایا نہیں یہ شعر و شاعری نہیں، یہ کچھ نہیں. ان ہوا الا ذکر، یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. وقرآن مبین، اور قرآن مبین ہے، روشن کتاب ہے. مثال کے طور پر یہ جو آپ کی کلاس ہے اس پر لوگوں کو پریشانی ہوتی کہ اتنے سارے لوگ یہ کیا ایک جیسے لباس پہنے اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا ان کے ارادے ہیں، اور پریشانی لاحق ہوتی ہے مختلف لوگوں کو کہ اس سے پہلے تو کبھی کسی ریلیجس گیدرنگ پہ اتنے لوگ نہیں جمع ہوتے تھے، تو یہ کیا چیز ہے؟ میں آپ ہی سے پوچھوں گی کہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن ہے. اس سے پہلے جو ریلیجس باتیں آپ نے سنی ہیں وہ قرآن پر بیسڈ تو ہوں گی لیکن ڈائریکٹ قرآن نہیں تھا. عموماً لوگ اس بات کا مجھے کریڈٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، حقیقت میں غلط ہے. مجھ میں کچھ بھی نہیں، صرف بات یہ ہے کہ میں نے ایک کام کیا اور وہ یہ کہ اس کتاب کو کھول کے آپ کے آگے رکھا. آپ کی نگاہوں نے اس کتاب کو دیکھا ہے، آپ کے دلوں نے اس کو محسوس کرنا شروع کیا ہے. جتنے بھی پہلے آپ درس آپ سب کسی نہ کسی حوالے سے ریلیجس گیدرنگز میں جاتے ہوں گے. یہاں میرے آنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ سال میں ایک آدھ دفعہ، ہفتے میں، مہینے میں، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت، یا گھر میں کبھی کھول لیا یا کوئی کیسٹ سن لیا، کچھ نہ کچھ. تو میجورٹی جو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اسکالرز کی دین پہ بات کرتی ہے وہ ان کے اپنے لیکچرز ہوتے ہیں نا، جس میں وہ آیتیں وغیرہ کوٹ کرتے ہیں. قرآن آپ نے جب سے اٹھایا ہے تو آپ کا اپنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، اور یہ حقیقت میں قرآن ہے جس نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. میرے میں کوئی طاقت نہیں کہ میں آپ کو یہاں اکٹھا کروں اور 8 منزلیں چڑھواؤں سیڑھیوں سے، اور پسینے سے بحال سانس لیتے ہانپتے کانپتے، اور کبھی یہاں آ رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. ایک انجان شخص 1 سال پہلے تک جس کا نام آپ نے نہیں سنا اور بالکل آپ کے لیے انجان تھا، اور نہ آپ اس کا ماضی صحیح جانتے ہیں، نہ حال جانتے ہیں، نہ کچھ اور، کیا آپ اس کے پیچھے چل پڑے؟ کیا آپ میں عقل نہیں؟ نہیں، آپ عقل مند لوگ ہیں، آپ اس کے پیچھے نہیں چل رہے، آپ کسی اور چیز کے لیے آ رہے ہیں. اور اگر نہیں بھی تو اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لیجئے. کسی انسان کے لیے نہیں، اس کتاب کے لیے. یہ کتاب ہے ہی اس لائق کہ جو اس کو پکڑے، اٹھائے، پڑھے، پھر وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین، روشن کتاب، صاف پڑھی جانے والی کتاب، صاف سمجھ آنے والی. کیونکہ عام طور پر یہ تاثر پھیلایا گیا نا کہ بڑی مشکل ہے عربی، بڑی مشکل ہے گرامر، بڑی مشکل ہے یہ سب کچھ. یہ ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں. یہ تو بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، اور پھر عورتیں پڑھیں، ان کا کیا کام کہ قرآن پڑھیں. آیا کیوں ہے یہ قرآن؟ کیا کرتا ہے یہ قرآن؟ لینذر، تاکہ خبردار کرے، من کان حیا، ہر اس شخص کو جو زندہ ہے.
جس کے اندر زندگی کی رمق ہے اس کو یہ قرآن پھر لگ جاتا ہے، اس کا دل ہلا دیتا ہے. مردہ دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتا. آپ دیکھیں یہ ایکسپریشن کتنا خوبصورت ہے، لیونذرا، تاکہ ڈرائے، خبردار کرے، جھنجھوڑے، ہلائے، سمجھائے. کس کو؟ من کانا حیًّا، جو کوئی بھی زندہ ہے، حی ہے، جس کے اندر بھی کچھ زندگی ہے. جب زندگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل کام کرتا ہے نا، تو تبھی زندگی ہوتی ہے، شعور کام کرتا ہے. یعنی جس کے اندر بھی دل ہوگا، شعور ہوگا، سمجھ ہوگی، جس کے اندر بھی زندگی کی رمق ہوگی، اس کو یہ قرآن فائدہ دے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کہ جب مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی ہر طرح کی کوششیں ہو چکی، لیکن ابھی تک وہ زندگی کی رمق باقی ہے نا. جیسے ایک شخص قومیں میں بھی چلا جائے، اگر اس کی زندگی لکھی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جیتا جاگتا پلٹ آتا ہے، ہنستا کھیلتا ساری زندگی میں سب کام ہونے لگتے ہیں. اچھا، کسی کی زندگی کا جیسے سکتے کا مریض ہوتا ہے، جیسے قومیں میں کوئی چلا جائے، سکتا ہو جائے کسی کو، تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو کہ زندہ ہے کہ نہیں. شیشہ جو ہوتا ہے نا، آئینہ، اس کو اس کے ناک کے قریب لا کے رکھ دیتے ہیں. اگر اس میں تھوڑا سا بھی سانس ہو نا تو شیشے کے اوپر اس کی ویٹنس آ جاتی، پتہ چل جاتا ہے زندہ ہے، ورنہ بے حس ہوتا ہے بالکل انسان. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بے حسی چھا گئی ہے، جتنے بھی بظاہر اسلام کو ختم کرنے کے حربے ہو چکے ہیں، لیکن وہ چھوٹی سی زندگی کی رمق یا احساس یا شعور ہے باقی، تھوڑی سی حرارت ہے اندر کہ جو بھی سانس آ رہا ہے، تو جب تک یہ سانس آتا ہے تو قرآن اس سانس کو تیز کر دیتا ہے اور انسان کو ہوش میں لے آتا ہے، اور انسان بے ہوشی سے نکل کر جاگ اٹھتا ہے. لیکن جن لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوں اور جن کے اندر یہ زندگی کی رمق نہ ہو، ان کو یہ قرآن کچھ فائدہ نہیں دیتا. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے، یحق، حق ہو جائے، چسپاں ہو جائے، قائم ہو جائے. القول، بات کون سی؟ عذاب والی، علی الکافرین، کافروں پر، کہ وہ نہیں مان کے دیں گے، لہٰذا ان کے لیے سزا ہی ہے. اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے کیا چیز؟ مما عملت ایدینا، اس میں سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن، مویشی جانور، فہم لہا مالکون، تو وہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں. یہاں ہاتھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی انسان سے تشبیہ نہیں دے سکتے، نہ دینی چاہیے. اس سے مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو خود بنایا ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں. انعام نعم کی جمع ہے، چوپائے، مویشی، بھیڑ بکری وغیرہ. فہم لہا مالکون، تو وہ ان کے مالک بن گئے. بنایا ہم نے ان کو، پیدا ہم نے کیا، اور مالک یہ بن گئے. اچھا آپ دیکھیے کہ جب کسی بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں انسان کا کیا خرچ آتا ہے بتائیے نا. ہمارے ہاں تو چونکہ یہ بکریاں بھیڑیں وغیرہ سامنے ہوتی نہیں، اس لیے ہم کو اس کا اتنا احساس بھی نہیں. لیکن جو لوگ پالتے ہیں ان کو، غور کی بات ہے نا، انسان نے کیا تکلیف اٹھائی، انسان نے کیا محنت کی، کیا خرچ کیا. وہی کھانا تھا جو آپ عام حالات میں دیتے تھے بیچاری اس کو، اب بھی اس نے وہی گھاس کھا کے ایک اور بچہ پیدا کر دیا آپ کے لیے.
تو یہ انتظام کس نے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ صلاحیت نہ رکھتا تو بھلا تم یہ بچے بنا کے لاتے کسی فیکٹری سے؟ ربڑ کی گڈیاں تو بن سکتی ہیں، لیکن جیتے جاگتے جانور اور مویشی جو تمہاری غذا، خوراک اور دودھ کا سامان پیدا کرتے ہیں، وہ کون بنا سکا آج تک؟ جانوروں کے علاوہ دودھ پیدا کرنے کے ذرائع اور کون سے ہیں؟ نہیں ہیں.